کی ماں سویٹی کی شادی بورے سے کروا دیتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سویٹی کے ساتھ رہنے اس کے سسرال گوری کوی کی ساس اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور اکثر بہت بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے گوری کوی اپنی ساس کا بہت خیال رکھا کرتی۔ ماں جی اٹھ جائیے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، یہ لیجئے تھوڑا سا اناج کھا لیجئے۔ بورے جی گھر میں اناج تقریباً ختم ہونے کو ہے، آپ ایسا کریں باہر سے تھوڑا سا اناج لے آئیں، تب تک میں ماں جی کو یہ اناج کھلا دیتی ہوں۔ بورے کوے نے گوری کی بات کو سن کر انسنا کر دیا۔ بورے جی کیا آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں ہاں سنا میں نے، اور کیا میں بس یہی کرتا رہوں؟ مجھے اور بھی بہت کام ہے، میں آج اناج لینے نہیں جاؤں گا، اگر تمہیں جانا ہے تو تم چلی جاؤ، میں ماں کا خیال رکھ لوں گا۔ ارے بیٹا گوری ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر تم آج اناج لے کر آ جاؤ گے تو کیا ہی برا ہو جائے گا اس میں، ویسے تو زیادہ تر گوری ہی اناج لے کر آتی ہے، تم تو کبھی کبھار جاتے ہو، اگر تم آج اناج لے کر آ جاؤ گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ماں جی رہنے دیجئے کوئی بات نہیں ہے، میں ہی اناج لے کر آ جاتی ہوں۔ بورے جی آپ ماں جی کا اچھے سے خیال رکھنا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ ایسا بول کر گوری کوی اناج لانے کے لیے باہر نکل پڑتی ہے۔ مجھے ماں جی کو اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا، ان کی طبیعت تو دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کافی کھوج کرنے کے بعد گوری کوی کو آس پاس اناج نہیں ملتا، وہ تھک ہار کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے باپ رے، آس پاس تو اناج نہیں مل رہا، لگتا ہے مجھے اناج کی کھوج میں کسی دوسرے جنگل میں جانا ہوگا۔ ارے بیٹا بورے مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے ذرا کمبل دے دے۔ ارے بیٹا بورے مجھے ذرا پانی دے دے، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ ارے یہ بڑھیا تو بار بار ہی اٹھا رہی ہے، میں بہت بور ہو گیا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ارے ماں گھر میں اناج کے ساتھ ساتھ پانی بھی ختم ہو گیا ہے، میں باہر جا کر پانی لے کر آتا ہوں۔ ارے بیٹا مجھے ایسے چھوڑ کے مت جا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بورا کوا اپنی ماں کی ایک نہیں سنتا اور فوراً گھر سے باہر نکل پڑتا ہے۔ ارے بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ ارے بیٹا سن۔ بیٹے کے جانے کے بعد بوڑھی ماں بہت اداس ہو جاتی ہے۔ آہا کتنا مزہ آ رہا ہے، کیا ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا چل رہی ہے، گھر میں تو میرا دم گھٹ رہا تھا، اب سیدھا جا کر اپنی سویٹی ڈارلنگ سے ملتا ہوں، بیچاری کب سے میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ ہاں اتنا اناج اب کافی رہے گا، میں جلدی سے گھر چلی جاتی ہوں، ماں جی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ گوری کوی اناج لے کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ ارے میرے سویٹ ہارٹ، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ ارے کیا بتاؤں تمہیں، میری پتنی چڑیل اور میری بڈھی ماں نے میری ناک میں دم کر دیا ہے، سارا دن مجھے کام لگاتے رہتے ہیں۔ جب بورا کوا سویٹی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو گوری کوی ان کو بات کرتا دیکھ لیتی ہے۔ ارے بورے جی اس کوی کے ساتھ آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ تو اپنی ماں کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر رکے تھے، میں ذرا پاس جا کر چپکے سے ان کی باتیں سنتی ہوں۔ سویٹی ڈارلنگ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہمیں یوں چھپ چھپ کر باہر نہیں ملنا پڑے گا۔ بورے جی میں آپ سے تبھی شادی کروں گی جب آپ اپنی ماں اور بیوی کو گھر سے باہر نکال دو گے اور مجھے ڈھیر سارا سونا چاندی بھی لا کر دو گے اور ایک اچھا سا گھر بھی بنا کے دو گے، ورنہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ارے ڈارلنگ تم فکر ہی نہ کرو، میں ان کو جلد ہی گھر سے باہر نکال دوں گا یا ان کو جان سے مار دوں گا، اور تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ بورے کوے کی یہ بات سن کر گوری کوی بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اناج لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔
अरे बाप रे, ये पूरा पता नहीं कहाँ रह गया, और गौरी भी अभी तक अनाज लेकर नहीं आई। मुझे बहुत ठंड लग रही है और बहुत प्यास भी। अब मुझे ही उठना पड़ेगा। बूढ़ी माँ जैसे ही उठने की कोशिश करती है, वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ती है। तब तक बूढ़ी कभी भी अनाज लेकर आ जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आप नीचे कैसे गिर गई हैं? ये ले माँ जी, मैं आपके लिए अनाज और पानी दोनों लेकर आई हूँ। बहू, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हो। बूढ़ा भी पानी लेने गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। माँ जी, मैंने बूढ़े जी को रास्ते में एक कवि के साथ बातें करते हुए देखा था। वो हमें इस घर से बाहर निकालकर दूसरी कवि से शादी करना चाहते हैं। अरे बेटी, तू क्या कह रही है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अगर ऐसी बात है तो हमें खुद ये घर छोड़ देना चाहिए, इससे पहले वो हमें इस घर से धक्के मारकर बाहर करे। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो शुरू से ही बहुत निकम्मा है। माँ जी, लेकिन हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? बेटी, दूसरे जंगल में मेरी एक दोस्त मीनू मासी रहती है, हम उसी के घर में जाएंगे। दोनों अपना जरूरी सामान लेकर घर को छोड़कर चली जाती हैं। अब मुझे घर जाना होगा, मुझे बाहर आए बहुत देरी हो गई है। मैंने जो कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। मुझे कुछ भी करके इन सास बहू को घर से निकालना ही पड़ेगा। कौवा भी अपने घर चला जाता है। ये लो माँ, मैं बाहर से ढेर सारा अनाज लेकर आ गई हूँ। झूठ मत बोल, मुझे अच्छे से पता है तू बाहर किससे मिलने गई थी, और ये अनाज तुम्हें किसने दिया है? अरे मम्मी, तुम्हें कैसे पता मैं बाहर किससे मिलने गई थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या तुमने बूढ़े को मेरी शर्त के बारे में बताया? कौन सी शर्त मम्मी? अरे पागल, मैं गहनों की बात कर रही हूँ। जल्दी से किसी तरीके से उससे गहने निकलवा ले, फिर हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल भी तो जाना है। माँ, इस बारे में तुम फिक्र ही ना करो, गहने तो मैं निकलवा ही लूंगी, बस तुम दूसरे जंगल जाने की तैयारी करो। शाबाश, एक बार वो गहने हमारे हाथ लग जाएं, तो फिर हम दूसरे जंगल में राज करेंगे, राज। फिर बूढ़ा कौवा अपने घर वापस आ जाता है। जब उसने घर में आकर देखा तो उसे माँ और बीवी दिखाई नहीं दिए। माँ, कहाँ हो आप? गौरी, माँ, किधर हो आप लोग? घर में इधर उधर देखने पर बूढ़े को एक चिट्ठी दिखाई दी। बूढ़े ने इसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, बूढ़े जी, मैं आपकी माँ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से दूर जा रही हूँ। आपका सारा राज हम पर खुल चुका है। आप चाहो तो स्वीटी कवि से शादी कर लेना। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। आपकी पत्नी बूढ़ी कवि। जैसे ही बूढ़े कव्वे ने चिट्ठी पढ़ी तो उसे दुख होने की बजाय बहुत खुशी हुई। वो खुशी के मारे नाचने लगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब ये खुशखबरी सीधा जाकर स्वीटी डार्लिंग को बताता हूँ। अब स्वीटी से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उधर बूढ़ी कवि अपनी सास के साथ पक्षीपुर जंगल में मीनू मौसी के घर आ जाती है। अरे लीला, तू आज मेरे घर का पता कैसे भूल गई है? इतने सालों बाद मेरे घर में आई है और तेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। खैरियत तो है ना? बूढ़ी माँ मीनू मौसी को सारी बात बता देती है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तेरे बेटे ने अच्छा नहीं किया। मुझे आज भी याद है, तू अपने बेटे को बहुत लाड और प्यार से रखती थी। उसके सारे नखरे भी उठाया करती थी। शायद ज्यादा लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ गया है। अब तू आराम कर ले और कुछ खा पी भी लेना। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उधर बूढ़ा स्वीटी के घर आ जाता है। दोनों माँ बेटी को सारी बात बता देता है। माँ जी, क्या मैं अब स्वीटी के साथ शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन शादी के बाद मैं कुछ दिन स्वीटी के साथ ही रहूंगी। मुझे ये भी तो देखना है
کہ تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھتا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھے منظور ہے۔ ادھر طوطا ڈاکٹر بوڑھی ماں کا چیک اپ کرنے آ جاتا ہے۔ طوطا ڈاکٹر بوڑھی ماں کا چیک اپ کر کے ان کو دوائی دے دیتا ہے۔ ماں جی، آپ کو بہت کمزوری ہے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا، اور یہ کچھ میڈیسن ہے، ٹائم پر لے لیجئے گا۔ طوطا بوڑھی ماں کو دوائیاں دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی وہاں پر گلابو اور لاڑو چڑیا آ جاتی ہیں۔ مینو موسی، آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ گلابو، یہ میرے بچپن کی سہیلی لیلا ہے، اور یہ اس کی بہو گوری کوی ہے۔ ماں جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور گوری بہن آپ کا کیا حال ہے، اور آپ کس جنگل میں رہتی ہیں؟ ہم بلو برڈ جنگل سے آئے ہیں۔ پھر گوری کوی ان کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ گوری بہن، یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا اچھے سے خیال بھی رکھیں گے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ سویٹی کی ماں سویٹی کی شادی بورے سے کروا دیتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سویٹی کے ساتھ رہنے اس کے سسرال آ جاتی ہے۔ سویٹی، میں آج بہت خوش ہوں، فائنلی ہماری شادی ہو ہی گئی۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ سبھی پکشی سو رہے تھے۔ بورا بھی اپنے گھونسلے میں پڑا سو رہا تھا۔ ارے سویٹی، اٹھ جاؤ، تم کیوں سو رہی ہو؟ میں نے تم سے کیا بولا تھا؟ نہیں ماں، میں نہیں سوئی، میں تو سونے کا ناٹک کر رہی ہوں۔ جلدی سے بورے پر سپرے کر دو، کہیں وہ اٹھ ہی نہ جائے۔ دونوں ماں بیٹی بورے پر سپرے کر کے گھر سے قیمتی چیزیں اور زیورات لے کر راتوں رات فرار ہو جاتی ہیں۔ ارے، یہ سویٹی اور ساسو ماں کدھر چلی گئی ہیں؟ سویٹی ڈارلنگ، کہاں ہو تم؟ سویٹی، ماں جی، لگتا ہے دونوں میرے لیے جنگل سے اناج لانے گئی ہوں گی۔ یہی بات ہے۔ ادھر دوسری طرف بوڑھی ماں کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ماں جی، میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس جنگل میں اپنا ایک گھر بنا لیتے ہیں، اور اپنے گزر بسر کے لیے میں بریانی کا ٹھیلا بھی لگا لوں گی۔ ٹھیک ہے بہو، جیسے تیری مرضی۔ ادھر آدھا دن گزر جانے کے بعد جب سویٹی اور اس کی ماں گھر واپس نہ آئیں تو بورے کوے کو چنتا ہونے لگی۔ پتہ نہیں یہ سویٹی کہاں چلی گئی ہے، لگتا ہے اپنے گھر کا چکر لگانے گئی ہے، مجھے جا کر دیکھنا ہوگا۔ بورا کوا یہاں سے اڑ کر سویٹی کے گھر چلا جاتا ہے، لیکن سویٹی تو اپنے گھر پر بھی نہیں تھی۔ بورا کوا اداس ہو کر اپنے گھر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے راستے میں بلبل چڑیا مل جاتی ہے۔ بلبل چڑیا، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے سویٹی کو دیکھا ہے؟ وہ مجھے صبح سے دکھائی نہیں دے رہی۔ ہاں بورے بھیا، کل رات جب میری بیٹی ببلی بیمار تھی تو میں اس کی دیکھ بھال کے لیے جاگ رہی تھی، تو میں نے سویٹی اور اس کی ماں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا بیگ بھی تھا، اس میں سے مجھے ایک جولری باکس دکھائی دے رہا تھا۔ کیا جولری باکس؟ ارے، یہ سویٹی تو اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لائی تھی، پھر یہ جولری باکس کہاں سے؟ کہیں یہ میری ماں کا نہیں۔ ایسا سوچ کر بورا کوا ہڑبڑا جاتا ہے اور فوراً گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ گھر میں جا کر جب اس نے صندوق کھولا تو اسے اس کی ماں کا جولری باکس نہیں ملا۔ ارے سویٹی، یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ؟ مجھے دھوکہ دے دیا۔ بورا کوا وہی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف گوری کوی بریانی کا ٹھیلا لگا لیتی ہے۔ گوری بہن، آپ کی بریانی تو ایک دم مست ہے، ایسی بریانی تو میں نے کبھی نہیں کھائی۔ ہاں طوطی بہن، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں گوری کوی کی بنائی ہوئی ساری بریانی ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ان کے حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بورے کوے کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ ماں، مجھے معاف کر دو، گوری
تم بھی مجھے معاف کر دو، مجھے بہت یاد آ رہے ہو تم لوگ، مجھے انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ بورا اپنی ماں اور پتنی کی کھوج میں نکل پڑتا ہے۔ بہت دیر کھوجنے کے بعد وہ بلو برڈ جنگل میں آ جاتا ہے۔ تبھی اسے اس کی ماں اور گوری بریانی بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے پاس آ گیا۔ ممی، گوری۔ ارے بورے بیٹا، تو یہاں پر کیسے؟ بورا کوا ساری بات اپنی ماں کو بتا دیتا ہے۔ ماں، آپ نے اسی سمے مجھے کیوں نہیں ڈانٹا؟ آپ دونوں گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مجھے ہی باہر نکال دیتے، میں اسی لائق ہوں۔ بیٹا، اس سمے تمہاری آنکھوں میں اتنا کالا دھواں تھا کہ تمہیں میں اور گوری دکھے ہی نہیں۔ ممی، گوری، مجھے معاف کر دو، آپ دونوں میرے ساتھ میرے جنگل میں چلو۔ نہیں بیٹا، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، کیونکہ گوری نے یہاں پر بریانی کا ٹھیلا لگا لیا ہے اور ہم نے یہاں پر ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیا ہے۔ اب الٹا تم ہی ہمارے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے، لیکن آج سے آپ لوگ کچھ بھی کام نہیں کریں گے، آج کے بعد ٹھیلا میں ہی لگایا کروں گا۔ سارے پکشی بورے کا بدلاؤ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔